बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन जारी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इम्कानात बढ़ गए हैं। जमान पार्क की रिहाइशगाह पर पुलिस नफरी में इजाफा किया गया है। असद उमर और मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। उनकी गिरफ्तारी भी किसी वक्त मुतवक्के हो सकती है, जबकि काफ लीग के मोने सिलाही भी FIA की गिरफ्त में आ सकते हैं। जबकि चौधरी वजाहत और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ भी लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है। रियासती इदारों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसके तहत मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की भी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। PTI के एक अहम रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और इमरान खान से लेकर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असद उमर और मियां असलम इकबाल समेत तमाम मुतहर्रिक कारकुनों तक की गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ चुके हैं। इस वक्त जमान पार्क में रिहाइशगाह के बाहर पुलिस नफरी का इजाफा किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के कायदीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहम ये तय होना बाकी है कि साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनेस इलाही समेत किस किस रहनुमा और कारकुन की गिरफ्तारी होगी। अलबत्ता चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ भी लाहौर में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, जबकि इस मुकदमे की FIR सरबा मोहर कर दी गई है। चौधरी वजाहत हुसैन गुज़श्ता साल इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन की बजाय कजन चौधरी परवेज इलाही के कैंप में चले गए थे। पंजाब में PTI और काफ लीग का इक़्तिदार खत्म होने के बाद इस सतह का ये पहला मुकदमा और फवाद चौधरी की पहली गिरफ्तारी है, जिससे PTI और काफ लीग को एक बड़ा पैगाम दिया गया है कि इस वक्त मुक्तदर हल्के और पीछे बैठे हुए मिस्टर एक्स, डर्टी हैरी और इस तरह के मीर जाफिर और मीर सादिक बड़ी बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के खिलाफ करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए उनकी आबाई रिहाइशगाह जमान पार्क पर पुलिस के मुहासरे और किसी वक्त भी गिरफ्तारी की इतलाआत पर कारकुनों ने वहां जमा होकर नारेबाजी शुरू कर दी, जो बुध की सुबह थी। लेकिन इस वक्त PTI की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जमान पार्क को घेरे में लिए हुए है। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए तैनात फोर्सेस में भी कुछ इजाफा किया गया था, लेकिन उनकी ड्यूटी की नौयत तब्दील कर दी गई है। दूसरी जानिब सरकारी जराए किसी भी गिरफ्तारी और उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की तस्दीक नहीं कर रहे। अलबत्ता मुख्तलिफ कॉर्नर से मजीद गिरफ्तारियों की शुनीद है, जिनमें PTI के जनरल सेक्रेटरी असद इकबाल और मियां असलम इकबाल खास तौर पर शामिल हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनेस इलाही की गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमती अमला सरगर्म है। ताहम ये वाजे नहीं हो रहा कि उन्हें किस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपनी जानिब से इमरान खान और परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करे और किसी तरह से मुकदमे बनाए। जराए का कहना है कि मोनेस इलाही मुमकिन तौर पर FI की गिरफ्त में आ सकते हैं, जहां उनके मुबैना फ्रंट मैन इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही के करीबी जराए का दावा है कि उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में महज कियास आराई और खौफ फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जा सके। इसी दौरान चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मंगल 24 जनवरी को दर्ज होने वाला मुकदमा सरबा मोहर किया गया है। ये मुकदमा मकामी ट्रांसपोर्टर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक दोनों बाप बेटे ने अरकान असम्बली को डराने धमकाने की मंसूबा बंदी की।
مقامی پولیس کے مطابق اعلیٰ حکام کی ہدایت پر یہ FIR سیل کر دی گئی ہے اور معاملے میں کوئی انفارمیشن شیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے کسی پیش رفت سے پہلے اعلیٰ حکام کی منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کے بقول مقدمہ بھی اوپر سے آنے والی اجازت سے ہی درج کیا گیا، اور اوپر سے کون مراد ہیں یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تاہم یہ اجازت کہاں سے آئی ہے یہ ظاہر کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ اور پنجاب اور لاہور پولیس کے سربراہوں کی تعیناتی کے بعد لاہور میں اب تک درج ہونے والی یہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کے مدعی محمد بلال کی طرف سے پولیس کو فراہم کیے جانے والے ٹیلی فون نمبرز پر کئی ایک بار کوشش کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے جب بات ہوئی تو عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں موت اور جیل جانے سے کوئی ڈر نہیں ہے اور وہ جب تک زندہ ہیں ملک کے لیے جد و جہد کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو منشی کیا کہہ دیا، ان کو گرفتار کیا گیا، بتایا جائے کہ فواد چودھری کا ایسا کیا قصور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شہباز گل کے ساتھ ناانصافی کی گئی، پھر سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کر کے 30 FIR درج کی گئی اور صحافی ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس ملک کے لیے جد و جہد کروں گا، کیونکہ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آزاد ملک میں پیدا ہوئے، اور میں نے بھی شروع سے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے علاوہ مجھے کسی بھی ملک میں نہیں رہنا۔ آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اللہ کے بعد اس ملک کے وارث آپ ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، موت کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ یہ جو ہر وقت جیل لے جاتے ہیں اور اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور میں عوام کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خود کو بچانا ہے تو اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ محسن نقوی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائے جانے کے متعلق عمران خان نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آئین کا آرٹیکل 218 کی شق 3 کے مطابق آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے؟ تو پھر محسن نقوی کو کس بنیاد پر نگران وزیر اعلیٰ بنایا اور دیگر ناموں کو کس بنیاد پر مسترد کیا؟ کیا الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں تھا کہ محسن نقوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کس بنیاد پر اس کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ رجیم چینج میں سب سے بڑا ہاتھ اس شخص کا تھا، کیونکہ یہ ان چند لوگوں میں شامل تھا جس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن چن کر اس شخص کو لایا ہے جو ہمارے خلاف تھا، جس نے آتے ہی کارنامے دکھانا شروع کر دیے اور 25 مئی کو ہم پر تشدد کرنے والے ان تمام پولیس اہلکاروں کو واپس مقرر کیا ہے، اور حمزہ شہباز کی حکومت کے افسران کو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں واپس لایا گیا ہے۔ تو کیا یہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری اور نگران سیٹ اپ؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد عمران خان کی آواز دبانا ہے، اس لیے میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ ہم نے اپنی دونوں اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو اٹھانا ہے تو سب سے پہلے صاف اور شفاف انتخابات کی ضرورت ہے، جس کا مقصد سیاسی استحکام ہے۔ محسن نقوی کو لانے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں خوف ہے تو میں ان کو واضح کر دوں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، کیونکہ مجھے جیل اور دھمکیوں سے کوئی ڈر اور فکر نہیں ہے۔ ملک کا ایک طبقہ عوام ہے جس کا جینا مرنا اس ملک سے ہے، اور ایک طبقہ وہ ادارہ ہے جس کو پتا ہے کہ اگر اس ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اس ادارے کا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھاگ گئے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کر ان لوگوں کو لایا گیا جو اس ملک کو 30 برسوں سے لوٹ رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد وہ ادارہ ان چوروں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے۔ تو ناظرین کرام، عمران خان اور PTI کے حوالے سے یہ اپڈیٹس تھیں۔
جس طریقے سے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان کو ہٹایا گیا اور آج جس طریقے سے 25 مئی کے بعد دوبارہ اس تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، یقیناً یہ پاکستان کے اداروں اور عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اپنی ذاتیات سے نکل کر یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کس جانب لے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔